السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا پروگرام قانون اور آپ۔ آج کا جو شو ہے ایک بہت ہی جانا پہچانا ٹاپک ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ جھگڑوں کی وجہ سے اس طرف جو واقعہ ہے وہ ٹلٹ ہو جاتا ہے۔ آج کا پروگرام قتل کے حوالے سے ہے اور ساروں کو یہ معلوم ہے کہ جب قتل ہوتا ہے تو ایک سمپل وہ ایک فائٹ ہوتا ہے، کیس ایسا نہیں ہے۔ قتل کی بھی قسمیں ہیں جو کہ عام عوام کو نہیں پتہ، کیونکہ یہ پروگرام عام عوام کے لیے ہے، اس وجہ سے ہم چیزوں کو ایسے سمپلیفائی کر کے بتاتے ہیں تاکہ ہماری عام عوام تک یہ نالج پہنچ جائے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کس کس قسم کے اوفینس اور دفعات اور سیکشنز لگتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے قتل کے حوالے سے، قتل 4 قسم کے ہوتے ہیں جو کہ بہت ساری ہماری عام عوام کو پتہ نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح کے قتل کی طرف جانا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ آپ پہ کس قسم کی سزا لاگو ہو سکتی ہے۔ پہلے قتل کی میں بات کرتی ہوں، اس کا نام ہے قتل عمد۔ قتل عمد بہت کامن ٹائپ آف قتل ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ یہ عموماً جھگڑے مختلف تنازعات کی وجہ سے قتل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ 302 تعزیرات پاکستان کے تحت FIR پہ لاگو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے قتل کیا ہے اس کی پوری انٹینشن تھی، اس کی پوری نیت تھی قتل کرنے کی اس شخص کی۔ اس کی جو سزا ہے وہ 25 سال ہے اور دیت بھی ہے، لیکن کیونکہ اس میں اس کی نیت تھی تو یہ بہت ہی ایک خوفناک قسم کا دفعات لگتی ہے، اس میں سے بچنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر تو پروو ہو جائے، گواہ بہت سارے ہوں یا پھر انٹینشن جو ہے ان کا وکیل پروو کر دے، تو یہ ایک قتل کی قسم ہے جو عام ہے۔ جو ایک اور قتل کا میں ذکر کروں گی اس کا نام ہے قتل شبی عمد۔ یہ سیکشن 315 تعزیرات پاکستان کے تحت لاگو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو نیت ہے وہ قتل کی نہیں تھی اس شخص کی، جو واقعات جو تھے وہاں پہ جھگڑا ہوا اس کو نیت نہیں تھی قتل کی، اس نے کوئی چیز اٹھا کے ایسی ماری کہ جس کی وجہ سے قتل ہو گیا یا پھر اس کی ڈیتھ ہوگی، وہ بندہ اسی موقع پہ ہلاک ہو گیا، اس کی بالکل بھی یہ نیت نہیں تھی۔ یہ قتل شبی عمد میں آتا ہے۔ اب اس کو بھی پروف کرنا اور بتانا کہ یہ اس کی نیت نہیں تھی، یہ بھی تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جھگڑا تھا ان دونوں میں، اور پھر اس کو پروف کرنا کافی لمبا یہ بھی دعویٰ چلتا ہے، کیس چلتا ہے۔ اس میں جو سزا ہے وہ بھی دیت میں ہے، دیت کا الگ ٹاپک ہے، وہ کسی دن ہم پھر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو ایک یہ قتل ہے قتل شبی عمد، جس میں سیکشن 315 اور 316 تعزیرات پاکستان کے تحت یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں نے آپ کو پھر سے ذرا اس کو کلیریفائی کر دوں کہ اس میں اس کی بالکل نیت نہیں تھی قتل کی، لیکن وہ ایسی چیز اس نے ماری، کوئی پتھر ہو سکتا ہے، کوئی ڈنڈا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے موت واقعہ ہوگی، اور یہ بھی کافی سیویئر قسم کی دفعہ ہے اور اس میں سے نکلنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ایک اور میں جو قتل کی قسم آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے قتل خطا۔ قتل خطا جو ہے سیکشن 318 تعزیرات پاکستان کے تحت لاگو ہوتا ہے۔ جیسا کہ نام سے آپ کو تھوڑا سا اب آئیڈیا بھی ہو گیا ہوگا کہ وہ قتل جو کہ بائی مسٹیک، بائی غلطی، کوئی ایسی حرکت کی وجہ سے ان انٹینشنلی، نیت نہیں تھی، اس کی ایسی حرکت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ سامنے آ گیا وہ شخص اور وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے انجریز کی وہ فوت ہو گیا۔ مثلاً اس کی سب سے جو بڑی مثال دی جاتی ہے وہ ڈرائیونگ کی دی جاتی ہے، اور ڈرائیونگ کے اوقات مطلب اگر آپ نے
کوئی ٹکر مار دی کسی گاڑی کو یا کسی شخص کو, تو گاڑی میں بیٹھا شخص کا فوت ہو گیا, اور کوئی راستے میں چلتے بندے کو اگر ٹکر ماری ہے تو وہ فوت ہو گیا, وہ قتل خطا میں آتا ہے. اور یہ ہوتا ہے مسٹیک آف فیکٹ ہوتا ہے, مسٹیک آف ایکٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کی نیگلیجنس شو ہوتی ہے, آپ کی کیئر لیسنس شو ہوتی ہے, اور اس میں 319 کے تحت یہاں پہ بھی دیت لاگو ہوتی ہے سزا کے طور پہ. تو یہ بھی ایک قتل کی ہی قسم میں آتا ہے, اور اس کو قتل کا ہی نام دیا جاتا ہے, بے شک اگر وہ غلطی سے بھی پیش آ جائے. جو نیکسٹ میں کائنڈ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں اس کا نام ہے قتل بالسبب. قتل بالسبب تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا اگر مشکل ہوگا, تو میں اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو آسان الفاظ میں لے کے آنا چاہتی ہوں کہ یہ تعزیرات پاکستان 321 کے تحت لاگو ہوتا ہے. قتل بالسبب کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تو بالکل نہ کوئی جھگڑا تھا, نہ کوئی نیت تھی, اور نہ کوئی ایسی چیز آپ نے کی ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ کوئی کسی کی موت اس سے واقعہ ہو جائے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار کچھ لوگ کوئی ایسی انلیگل چیز ایسی کر جاتے ہیں, مثلاً کے طور پہ کہ جیسے کوئی گٹر ہے, اگر راستے میں کوئی گٹر ہے تو کوئی ایسا شخص ہے جو عام ہے ہمارے معاشرے میں, کوئی چرسی یا ڈرگی جو ایسا بندہ ہوتا ہے, وہ گٹر کا جو اوپر سے جو ٹاپ ہوتا ہے وہ لے کے اس کو چوری کر لیتا ہے اور کہیں پہ بیچ آتا ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ گٹر کا وہ جو سوراخ ہے وہ کھل چکا ہے, اور اس میں کوئی بندہ جا کے گرا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے. اب وہ جو فوت ہوا ہے وہ ایک ان لافل ایکٹ کے تحت فوت ہوا ہے, انلیگل ایکٹ کے تحت فوت ہوا ہے, اور جس نے وہ ڈھکنا چرایا ہے اس پہ یہ سیکشن 321 لاگو ہوتی ہے, کیونکہ یہ بھی قتل کے ہی زمرے میں آتا ہے. اس کی اس ایکشن کی وجہ سے اس بندے کی موت واقعہ ہوئی ہے. فرض کریں کہ کسی نے کوئی ایسا کنسٹرکشن سائٹ پر کوئی بندہ کام کر رہا ہے, اور اس نے کوئی مشینری ایسی اوپن کر کے رکھی ہے کہ جو کہ کام ختم کرنے کے بعد اس کو بند کر دینی چاہیے, اس مشینری کو اس نے آن رکھی ہے, اور کوئی ایسا ورکر وہاں سے گزرا ہے اور وہ اس میں جیسے اس کا ہاتھ آ گیا یا اس کے گزرتے ہوئے کپڑے اس میں پھنس گئے اور اس مشین نے اس کو کھینچ لیا, اس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی, تو یہ بھی قتل بالسبب میں آتا ہے. اور جس شخص نے وہ مشینری آن رکھی تھی یا جس شخص کی وجہ سے یہ نیگلیجنس ہوا ہے اس کے اوپر FIR بالکل کٹے گی, اور اس پہ بھی دیت کی سزا لاگو ہوتی ہے تعزیرات پاکستان کے تحت. یہ ساری جو قسمیں تھیں یہ قتل کی تھی, اور انسانی جان آئین پاکستان کے تحت بہت قیمتی ہے, اور یہ مختلف اوقات اور مختلف چیزوں کی وجہ سے کسی اور شخص کی آپ کی حرکات کی وجہ سے اگر موت واقعہ ہو جائے تو آپ پہ بالکل سزا جو ہے لاگو ہوگی, اور آپ کو اسٹیٹ بالکل اس چیز پہ نہیں چھوڑے گی, اور اس لیے آپ کو بالکل ایک لائر کو پھر اپوائنٹ کرنا ہوگا اس وقت, کیونکہ اس میں بہت ساری جیسے کہ میں نے ابھی باتیں کی ہیں, یہ تو میں نے آپ کو سمپلیفائی کر کے کی ہے, بہت ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جس میں آپ کے ایک چھوٹے سے حرکت کی وجہ سے آپ پوری زندگی کے لیے بیہائنڈ دا بارز چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا ایک آج کا پروگرام تھا. باقی کوئی آن لائن کنسلٹیشن آپ لوگوں نے کرنی ہو تو میرا نمبر موجود ہوگا اسکرین پہ, آپ وہاں سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.